اوکے جی، انشاءاللہ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا یہ حدیث پڑھنے کا اگر صرف ایک نیت بھی ہو جائے کہ اس کے ذریعے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پا سکیں جنت میں، تو وہ بھی بہت کافی ہے۔ لیکن ہمیں بہرحال اپنی نیتیں جو ہیں وہ خالص رکھنی چاہیے اور ڈھیر ساری رکھنی چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہم دین کا علم حاصل کریں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ لوگوں کی جو علم کی ضرورت ہے، انسانوں کی علم کی ضرورت ان کے کھانے پینے کی ضرورت سے زیادہ ہے، زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ کھانے پینے کی ضرورت تو دن میں 2 یا 3 دفعہ پڑتی ہے، جبکہ انسان کو علم کی ضرورت ہر موقع پر پڑتی ہے۔ اس کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، اوڑھنا، پہننا، کچھ بھی ہے نا، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اگر احکامات کے مطابق ہوگا تو وہ اس کے لیے عبادت بن جائے گا، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ اس کو علم ہو کہ اس میں ہمارے رب نے ہم سے کیا تقاضا کیا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو معاملہ ہے خرید و فروخت کا، یہ بھی ہمارے لیے ایک عبادت کی شکل اختیار کر سکتا ہے کہ اگر ہم اس کو عین ان تقاضوں کے مطابق کریں گے کہ جو ہمارے رب نے ہم سے کیے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری شروع کی تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے کتاب الوحی سے اس کی ابتدا کی، اور اس میں ایک یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ جس طرح سے قرآن وحی ہے اسی طرح سے حدیث بھی وحی ہے، اور جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن ہستی کی ہم باتیں پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تھی۔ پھر انہوں نے کتاب الایمان کہ وحی کے بعد انسان کے اندر ایمان آتا ہے، پھر ایمان کے تقاضے کیا ہیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ کتاب العلم آ گئی کہ علم حاصل کرنے اگر آپ بیٹھے ہیں تو اس کے مینرزم کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے طریقے کیا کیا ہیں۔ تو اس کے بعد پھر عبادات ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے، ہم نے طہارہ کے بارے میں پڑھا، ہم نے صلاح کے بارے میں پڑھا، ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں پڑھا، حج کے بارے میں پڑھا، صوم کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ سو عبادات کے بعد جو امام بخاری لے کر آئے ہیں وہ ہے معاملات، کیونکہ در حقیقت یہی 2 ڈویژنز ہیں مین اسلام کی، ٹھیک ہے۔ اسلام کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 حصے ہیں، ایک عبادات اور دوسرے معاملات۔ معاملہ یعنی تعامل، یعنی کسی 2 لوگوں کا یا 2 فریقین کا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا، اور معاملات میں انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی تعلقات، ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے اہم ہیں، اور ان کے بارے میں بھی انسان اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہے جس طرح سے انسان اپنی عبادات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک نعرہ تو سیکولرزم کا یہ لگا تھا نا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ریلیجن سے ہٹ کے ہے، اور آپ بس اپنا ریلیجن جو ہے اپنی عبادات اور اپنے ریچولز اور اپنی ورشپ تک رکھیں تو کوئی ایشو نہیں کسی کو بھی آپ کے ساتھ، اور اس کو اپنی زندگیوں میں اور اپنی روٹینز کے اندر شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو سیکولرزم تھا، لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے بارے میں ایک ٹرم ایجاد کی گئی ہے سیکولر مسلمز، اور وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنی عبادات پر تو بڑا فوکس رکھتے ہیں، لیکن کہاں سے وہ کماتے ہیں، کہاں وہ اس کو خرچ کرتے ہیں، اس ایسپیکٹ کو وہ ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ عرفہ کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کو سب سے زیادہ ذلیل و رسوا کرتا ہے، اور اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں،
اور لوگوں کے لیے عام معافی کا بھی اعلان فرماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک بندہ منتیں اللہ کی کرتا ہے، وہ خستہ حال ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، اس کا لباس گردآلود ہے، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ عاجزی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے وہ انسان، اور انتہائی ڈیسپریٹ ہے، لیکن مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، تو کہاں سے پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے؟ اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول اس دن بھی نہیں فرماتے، کیونکہ اس نے عبادات پر تو توجہ کی، لیکن اس نے معاملات والا سارا جو ایک حصہ ہے کہ کہاں سے اس نے کمایا اور کہاں اس نے لگایا، اس کو اس نے اگنور کیے رکھا۔ امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اگر عرفات کے دن جتنے انسان تھکے ہوئے ہوتے ہیں وہ اگر آپ کے پاس آئیں اور آپ سے ایک پیسہ مانگیں تو کیا آپ ان کو نہیں دیں گے؟ انسان ہو کر آپ کو اس کا ترس نہیں آئے گا؟ آپ کو اس کا خیال آئے گا اور آپ اس کو دیں گے۔ وہ جتنا مانگے گا ہو سکتا ہے آپ اس سے اس کو زیادہ دے دیں، اور وہ تو اللہ ہے رب العالمین، لیکن اس کے باوجود ایک ایسے انسان کا جس کا کھانا پینا لباس حرام کمائی سے آیا ہے، اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن بھی قبول نہیں فرماتے۔ تو لہٰذا ہمارے دین کا ایک بہت بنیادی جو تعلیم ہے وہ ہے حلال ارننگز، حلال کمائی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکیٹ پلیس کی ہر ایتھک جو ہے اس کو ایڈریس کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام بخاری پر اپنا رحم فرمائے کہ انہوں نے ہمیں ساری صحیح احادیث ایک جگہ اکٹھی کر کے اور انہوں نے ایسا ایسا اصول اس کا استنباط کر کے ہمارے سامنے لا کے رکھا کہ ہم بہت آسانی سے اس چیز کو پریکٹس کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کچھ کھانا کھایا اور بعد میں ان کو کچھ احساس ہوا کہ کھانا جو ہے نا وہ مشکوک تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کمائی سے کھانا جو ہے یہ آیا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ ایک نجومی کی کمائی کا ہے، تو انہوں نے فورس وامٹ کر دیا تھا، اس کو اپنے اندر سے نکال دیا تھا۔ اسی طرح سے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیویاں کہا کرتی تھیں اتق اللہ فینا، اللہ سے ڈرتے رہنا ہمارے معاملے میں، یعنی ہمیں حلال کمائی لا کر کھلانا۔ ہم بھوک پر تو صبر کر سکتی ہیں لیکن ہم آگ پر صبر نہیں کر سکیں گی، لہٰذا گھر میں کوئی بھی حرام کا درہم دینار مت لے کر آنا۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ جو احب البلاد ہیں، یعنی سب سے زیادہ جو بہترین جگہیں ہیں وہ مساجد ہیں۔ کسی بھی لوکیلٹی کی مسجد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہوگی، اور سب سے زیادہ جو اللہ کو ناپسند جگہیں ہیں وہ بازار ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بازار جائے ہی نہیں، کیونکہ تجارت تو بازار ہی میں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی ہے، اور اسی طرح سے جب سے انسان اس پلانٹ پر آیا ہے تب سے انسان کا جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے وہ جاری و ساری ہے، کیونکہ معاشرہ اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، ڈیولپ ہی نہیں کر سکتا۔ تو کوئی اگر تمام لوگ سارا دن مسجد ہی میں بیٹھ کر عبادت ہی کرتے رہیں تو پھر معاشرہ چل نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بیلنس کریٹ کیا اس ساری سوچ میں وہ ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات تھے۔ مستجاب الدعوات یعنی وہ انسان کے جو دعا وہ کرتا ہے تو اس کی قبول ہوتی ہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس لیے کیونکہ وہ کہتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ایک درہم بھی میری ویلتھ میں، میرے مال میں ایسا نہیں کہ جس کا مجھے یہ نہ پتا ہو ایگزیکٹلی کہ یہ کہاں سے آیا ہے، میں نے اس کو کہاں سے کمایا ہے۔ تو اسی لیے لا بأس بالغنا لمن اتقا،
غنی ہونا، امیر ہونا کوئی حرج نہیں ہوتا اس انسان کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ سو لہٰذا ہمیں کچھ پرنسپلز دیے گئے ہیں، ان پرنسپلز کے مطابق اگر ہماری مارکیٹ پلیس چلے گی تو یہ عین حلال ہے اور یہی عین عبادت بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتاب بیع بے کی جمع ہے، اور بے کا معنی ہے فروخت کرنا، اور بعض اوقات یہ خریدنے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیع و شراء جب آئے تو بیع بیچنا اور شراء خریدنا، اور خرید و فروخت اور تجارت انسانی ضروریات پوری کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، لہٰذا بہت اہم مسائل اس سورس آف انکم کے یہاں پر ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اب اس کے تجارت کے بنیادی 4 اجزاء ہوتے ہیں۔ نمبر 1 خریدار، جس کو اگر آپ کتاب البیوع کی ٹرمینالوجی میں دیکھیں گے تو اس کو مشتری کہا جاتا ہے، خریدار۔ نمبر 2 فروخت کار، بیچنے والا، اس کو بائع کہتے ہیں، بائع۔ نمبر 3 مال تجارت، اور نمبر 4 معاہدہ تجارت، مشتری، بائع، مبیع، بیع، ٹھیک ہے۔ خریدار، فروخت کار یعنی بیچنے والا، مال تجارت اور معاہدہ تجارت۔ اس سب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک بنیادی اصول دیا ہے وہ یہ ہے کہ تجارت دونوں فریقین کی رضامندی سے ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب آپس کی رضامندی ہونی چاہیے اور باطل طریقے سے مال نہیں کھانے چاہیے۔ باطل طریقے سے مراد ہے لین دین میں، کاروبار میں، تجارت میں وہ طریقے اختیار کرنا کہ جس میں یا تو دونوں فریقوں میں سے کوئی ایک رضامند نہیں ہے، اس کو فورس کیا جا رہا ہے، یا اس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب دونوں کی آپس میں رضامندی پوری درست والی اور شرع صدر کے ساتھ شامل نہیں ہوگی تو وہ بھی مال باطل طریقے سے کھانے کے مترادف ہوگا۔ اب کچھ اصول آپ لکھ لیجئے کہ جن کے تحت خرید و فروخت حلال ہوتی ہے۔ نمبر 1، بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں رضامندی سے سودا کریں، باہمی رضامندی سے سودا کریں۔ نمبر 2، خریدی ہوئی چیز اور اس کا معاوضہ مجہول نہ ہو۔ یہ انشاءاللہ جب ہم احادیث پڑھیں گے تو آپ کو مزید سمجھ آئے گا۔ مجہول نہ ہو مراد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ڈاؤٹ فل نہ ہو، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ پین خرید رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ پارکر پین خرید رہے ہیں اور اس کا رنگ بلو اور سلور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ اچھا مجھے پین دے دیں اور وہ آپ کو کہے کہ اچھا میں کچھ پیسے لے لوں گا اور آپ کو میں پین دے دوں گا، اور آپ کو نہیں پتا کہ پین کون سا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ اس کو پیسے کتنے مل رہے ہیں۔ تو یہ خریدی ہوئی چیز اور اس کا معاوضہ مجہول نہ ہو۔ نمبر 3، قابل فروخت چیز فروخت کرنے والے کی ملکیت ہو اور وہ اسے خریدار کے حوالے کرنے پر قادر ہو۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس دریا کی مچھلیاں تو مجھ سے خرید لو، مچھلیاں ابھی اس نے پکڑی نہیں، اس کی اپنے پاس نہیں ہے اور وہ پہلے ہی بیچ رہا ہے، ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کو بیچ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے جو چیز کوئی انسان بیچ رہا ہے، اور اس سے اسلامک اکنامکس کا بہت بڑا اصول جو ہے
یہ اسلامک بینکنگ وغیرہ کے لیے یہ آتا ہے کہ چیز پہلے ان کی ملکیت ہوگی، پھر وہ اس کو بیچیں گے تو وہ جائز ہوگی۔ پھر چوتھی بات، فروخت ہونے والی چیز میں کسی قسم کا عیب چھپا ہوا نہ ہو۔ جو بھی اس کا عیب ہے، جو بھی اس کی جو فرض کریں گاڑی بیچی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور گاڑی خریدنے والا بظاہر دیکھ رہا ہے کہ گاڑی بڑی اچھی کنڈیشن میں ہے، اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ یہ کتنی چلی ہوئی ہے، تو پھر اس کا جو میٹر ہے وہ پیچھے نہیں ہوا ہوا ہونا چاہیے کہ وہ 0 پہ ہوا ہوا ہو، یا اس کو بہت پیچھے کر دیا جائے اور چلی بھی وہ 1,00,000 کلومیٹرز ہے اور شو وہ کر رہی ہے 10,000، تو یہ ایک نقص ہے، ایک عیب ہے، اور یہ چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے پانچویں بات کہ کسی حرام چیز کی خرید و فروخت نہ ہو، اور نہ ہی اس میں سود کو ہیلے کے طور پر جائز قرار دیا گیا ہو۔ چھٹی بات، اس خرید و فروخت اور تجارت میں کسی فریق کو دھوکہ دینا مقصود نہ ہو۔ اور ساتویں بات، اس تجارتی لین دین میں حق رجوع کو برقرار رکھا گیا ہو۔ جو حق رجوع ہے وہ فار ایگزامپل آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اور وہیں دکان کے اندر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں لینی، تو یہ آپ نے لے لیا، آپ نے اس کا سودا کر لیا، لیکن آپ کو ڈبل مائنڈڈنس ہو گئی، تو یہ آپ کا حق ہے جب تک کہ آپ پورا لین دین مکمل کر کے، فار ایگزامپل وہ اپنی انٹری کر لیتے ہیں، وہ سارا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایک مارجن دونوں کے پاس رہنا چاہیے، خریدار کے پاس بھی، بیچنے والے کے پاس بھی، کہ وہ رجوع کر سکے۔ کچھ شاپس ایسی ہوتی ہیں، ایک دفعہ میرے ساتھ اسی طرح ہوا تھا، میں کسی شاپ پہ گئی، وہ کپڑوں کی دکان تھی، ریڈی میڈ وہ کپڑے تھے، تو وہ خریدا، اور ایک چیز جو ہے نا، جو ہی اب انہوں نے انٹر کر لی اور میں نے کہا کہ نہیں یہ والی مجھے نہیں چاہیے، تو انہوں نے کہا نہیں اب تو ہو گیا، اب آپ یہ تو واپس ہو ہی نہیں سکتا، یہ پیسے تو واپس ہو ہی نہیں سکتے، آپ اب کوئی اور چیز لے لیں۔ میں کہا مجھے تو کچھ اور چاہیے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں پیسے نہیں اب ہم واپس کر سکتے۔ تو یہ جو اتنی سخت جو لگا لی جاتی ہیں نا شرائط، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور رجوع کا حق جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ اور یہ آگے ہم پڑھیں گے المجالس بالخیار کے حوالے سے، کہ یہ اختیار باقی رہتا ہے ایک ٹائم پیریڈ گیون تک، کہ انسان اپنی بیچی ہوئی چیز کو اس کو ختم کر سکتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں بیچنی، یا خریدار کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں خریدنی۔ تو ایک علامہ عینی ہے، بدر الدین عینی، انہوں نے شرح صحیح بخاری لکھی ہے جس کا نام ہے عمدۃ القاری۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے عبادات کے بیان سے فراغت کے بعد معاملات کا آغاز فرمایا، کیونکہ عبادات سے مراد فوائد اخروی حاصل کرنا ہے، جبکہ معاملات سے دنیاوی مفاد پیش نظر ہوتا ہے۔ عبادات چونکہ زیادہ اہم ہیں اس لیے انہیں پہلے رکھا، اور معاملات کا تعلق ضروریات سے ہے اس لیے انہیں عبادات کے بعد بیان کیا ہے، اور پھر معاملات میں سے خرید و فروخت کے مسائل کو سب سے پہلے بیان کیا، کیونکہ زندگی میں اکثر و بیشتر اس سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ تمام اہل اسلام نے خرید و فروخت کے جواز پر اتفاق کیا ہے، اور عقل اور حکمت بھی اس کے جواز کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ انسانی ضروریات اسی سے پوری ہوتی ہیں۔ اور امام بخاری نے تقریباً 113 عنوان قائم کیے ہیں کتاب البیوع میں، جو کہ ہماری اسلامک اکنامکس یا کسی بھی اکنامکس کا جو علم ہے اس میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، بنیادی اصولوں کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان اصولوں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے نام پر کوئی بھی لوٹ مار اور کوئی بھی ایسے جو چھپے راستے ہیں، بیک ڈورز، پوشیدہ راستے، ان کو بھی بند کر دیا جو تجارت کو عدل و انصاف اور لوگوں کے ساتھ سچی خیرخواہی سے ہٹا کر ظلم اور زیادتی کے ساتھ دولت سمیٹنے کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو آئیے انشاءاللہ اب ہم کتاب البیوع کو شروع کر لیتے ہیں۔
اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو ہم کچھ اور بھی چیزیں ڈسکس کرتے چلے جائیں گے۔ کتاب البیوع، خرید و فروخت سے متعلق احکام و مسائل۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ وَقَوْلُهُ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، سوائے اس کے کہ ہو تجارت حاضرتاً، دست بدست، جو تم لوگ کرتے ہو، یعنی اگر اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ جو پہلی آیت ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ ان لوگوں کو جواب دیا گیا ہے جو کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود جیسی چیز ہے، یعنی تجارت میں لگے ہوئے روپے کا منافع اگر جائز ہے تو قرض پر دیے ہوئے روپے کا منافع کیوں ناجائز ہے؟ تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں ایک ہی جیسی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی عقل ہی کو چیلنج کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو یہ بات کہتے ہیں یہ قیامت کے دن کیسے اٹھیں گے؟ کالذی یتخبطہ الشیطان من المس، گویا کہ شیطان نے اس کو چھو کر پاگل کر دیا۔ دنیا میں ان کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تجارت اور سود کا کتنا فرق ہے۔ اور جو دوسری آیت ہے اس سے مقصد یہ ہے کہ جو بھی کوئی معاملہ آپ کرتے ہیں، کوئی لین دین کا، کوئی قرض کے لین دین کا، کوئی خرید و فروخت کا، تو اس کو تحریر میں آنا چاہیے، اس کو لکھا ہونا چاہیے۔ اور یہ جو رسیدیں وغیرہ آپ کو ملتی ہیں تو یہ بالکل بہت ایک عین اسلام کے مطابق اور بہترین ایک طریقہ ہے۔ اور لیکن اگر فرض کریں کہ بالکل ہی کوئی آپ بیٹھے بیٹھے ایک دم ایک بندہ کہتا ہے میرے سے یہ کو خرید لے اور دوسرا خرید لیتا ہے، اسی وقت پیسے دے دیتا ہے، تو اس کو اگر نہ بھی لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کو بھی لکھ لیا جائے تو آسانی ہی ہوتی ہے۔ لیکن کیونکہ اس میں پھر بہت زیادہ ایک ایفرٹ لگتا ہے اور بہت پینس ٹیکنگ ہو جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی ہر وقت لکھتے رہنا، تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، ٹھیک ہے۔ اور امام بخاری ان آیات کو شروع میں اس لیے لائے ہیں کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت مشروع ہیں، یعنی یہ کیے جا سکتے ہیں، یہ جائز ہیں۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ انسان طبعی طور پر لالچی واقع ہوا ہے۔ یہ بڑی زبردست ایک انسانی نفسیات کی بات جو ہے کتاب البیوع کے حوالے سے انہوں نے لکھی کہ انسان طبعی طور پر لالچی واقع ہوا ہے اور دوسرے کی چیز کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے کا عادی ہے، اور اگر اسے ضرورت ہو تو وہ چوری، ڈکیتی، لوٹ کھسوٹ، دھوکہ اور فریب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز اس کو پسند ہے اور جو اس کو چاہیے اس کے حصول کے لیے خرید و فروخت کا معاملہ جائز کر دیا تاکہ کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو اور انسان کو وہ چیز بھی مل جائے جس کی وہ تمنا کرتا ہے، جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ باب ما جاء فی قول اللہ عز وجل، ارشاد باری تعالیٰ کا یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ الجمعہ، جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں منتشر ہو کر اللہ کا فضل تلاش کرو۔ پھر اسی طرح سے وَقَوْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ، کہ ایک دوسرے کا مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تجارت تمہاری باہمی رضامندی سے ہو، یعنی پھر وہ حلال اور جائز ہے۔ اب پہلی آیت میں نماز جمعہ سے فراغت کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو سے مراد ہے تجارت یا کوئی بھی آپ کا کمائی کا ذریعہ، کوئی بھی آپ کی جاب، کوئی بھی آپ کا کیریئر جس سے آپ اپنی زندگی میں اپنی زندگی کی گاڑی چلاتے ہیں، کچھ کماتے ہیں، تو وہ سب کچھ جائز ہے۔
اور اس آیت کے حوالے سے امام بخاری اس کو یہاں پر اس لیے لائے ہیں کہ تاکہ تجارت کے پیشے کی یعنی جائز ہونے کو اباحت کہتے ہیں اس کو، مباح ہونا، کسی چیز کا جائز ہونا، ٹھیک ہے؟ تو امام بخاری اس کے جواز میں یہ آیت پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری آیت سے جو اہم اصول ہے وہ یہ ہے کہ خرید و فروخت اس صورت میں حلال اور جائز ہے کہ دونوں فریق، بیچنے والا اور خریدنے والا، آپس میں اپنی جو بے ہے اس پر رضامند بھی ہوں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ خرید و فروخت باہمی رضامندی ہی سے جائز ہے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ جب کوئی خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں ایک اپنی وہ جو خریدنے اور بیچنے والی جو مجلس ہے، وہ جو شفٹ ہے، جو سیشن ہے، اس میں جدا ہوتے وقت رضامند ہوتے ہیں، خریدار کہتا ہے ہاں میں نے خریدی، وہ اس بات پہ رضامند ہے، اور دوسرا کہتا ہے میں نے بیچی، وہ بھی اس بات پہ رضامند ہے، تو پھر یہ ملکیت جو ہے یہ بیچنے والے سے خریدنے والے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ بشرطے کہ وہ چیزیں وہ ہوں کہ جن کے لیے تجارت جائز ہے، یعنی حرام والی چیزیں نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سنن الکبریٰ البہقی کی یہ حدیث ہے کہ کسی مسلمان آدمی کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں ہوتا، وہ بیچنا ہی نہیں چاہتا تو کیوں زبردستی اس سے خریدا جا رہا ہے، اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے یا اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے؟ تو یہ چیزیں، یہ ایسے کام جو ہیں یہ بالکل بھی درست نہیں ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، مسلمان معاشروں میں تو بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ جو ہم نے آیات پڑھی، جو تفصیل دیکھی، اس سے تجارت کے کون کون سے اصول سامنے آتے ہیں؟ نمبر 1، تجارت کی بنیاد باہمی رضامندی پر ہوگی۔ نمبر 2، جب تجارت کا معاہدہ ہو رہا ہوگا تو بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں اپنے فیصلے میں آزاد ہوں گے اور ہر پہلو خریدنے اور بیچنے کا ان کے سامنے ہوگا۔ میں پلاٹ خرید رہا ہوں، میں کس لوکیلٹی میں خرید رہا ہوں، اس کی قیمت کیا ہے، اس کے قریب کیا کیا ایریا پڑتا ہے، سب اس کو پتا ہونا چاہیے۔ یہ منتقل کیسے ہوگا میرے نام پر، سب اس کو پتا ہونا چاہیے، اور اس کے نتائج سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں بعض اوقات یہ کئی کمپنیز ہیں نا جو آپ کو ایسا کرتی ہیں، گھیر لیتی ہیں آپ کو ایک بڑی ہی اٹریکٹیو قیمت بتا کر، اور پھر جب آپ اس بات پہ پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ ایک باریک سا لکھا ہوا کوئی معاہدہ وہ سامنے دکھا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہڈن چارجز ہیں ہمارے۔ اور یہ میرے ساتھ 1-2 دفعہ ہوا اور بہت کوفت ہوئی کہ یہ انسان کو صاف پتہ ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ وہ جو اتنا باریک لکھا ہوتا ہے وہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور وہ ایک حجت تمام انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہے کہ تاکہ کوئی ان کو یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے بتایا نہیں، لیکن وہ جو بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے جو انسانی نفسیات کے مطابق اس اٹریکٹ کرتا ہے، رنگین اور بڑی بڑی جگہوں پہ بڑے بڑے ایسے فلیشنگ جو قیمتیں ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں اور اصل قیمت کچھ اور ہوتی ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہڈن چارجز جو ہیں وہ سامنے لائیں، آپ نے جو لینا ہے لوگوں سے وہ 4 دن بعد اگر آپ نے لے لینا ہے انسان کو پھنسا کے، تو آپ اس سے پہلے لے لیں، آپ کے لیے جو آپ کا بیچنا ہے وہ بھی جائز ہو جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ خیار ہونا چاہیے، یعنی جس مجلس میں معاہدہ ہو رہا ہے اسی مجلس کے دوران اگر کوئی ایک فریق پیچھے ہٹنا چاہتا ہے تو اسے ہٹنے کا موقع دیا جائے۔ قال حدثنا ابو اليماني قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال انكم تقولون، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بے شک تم لوگ کہتے ہو، ان ابا ہریرہ، بے شک ابو ہریرہ، یکثر الحدیث، بہت زیادہ کثیر تعداد میں حدیث روایت کرتا ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وتقولون، اور تم لوگ کہتے ہو، ما بال المہاجرین والانصار، کیا معاملہ ہے مہاجرین اور انصار کا، لا یحدثون،
نہیں وہ حدیث بیان کرتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بمثل حدیث ابو ہریرہ کی احادیث کی طرح، یعنی ابو ہریرہ تو فتح خیبر کے بعد مسلمان ہوئے ہیں سن 7 ہجری میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 3 سال رہے ہیں۔ تو پہلے جو مہاجرین اور انصار کب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ رہے تھے، یہ کیا بات ہے کہ انہوں نے اتنی احادیث روایت نہیں کی اور ابو ہریرہ نے 3 سال میں اتنی احادیث روایت کر لی؟ تو وہ اس کی وجہ بتاتے ہیں، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، اور بے شک میرے جو بھائی بند تھے مہاجرین میں سے، کَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، تو ان کو مشغول رکھتی تھی الصفق تجارت، بالاسواق بازاروں میں، سوق کی جمع، وکنت اور میں الزم چمٹا رہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، علی ملء بطنی ایک یعنی پیٹ بھر کھانے کے عوض بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا رہتا تھا۔ اس کا جو ہے نا وہ ترجمہ جو ہے علی ملء بطنی کا قوت لا یموت بھی کیا گیا ہے۔ قوت کہتے ہیں پروویژن کو، کھانے کو، لا یموت یعنی اتنی جس سے موت نہ آئے، بس میں اتنا کھا لیتا تھا کہ جتنے سے بس میں مروں نہیں، کہ جس کے بعد پھر میں مر جاؤں گا اگر میں نہیں کھاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے نا بھوک سے بے ہوش بھی ہو جاتے تھے۔ فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا، تو میں موجود ہوتا تھا جب وہ لوگ غائب ہوتے تھے، وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا، اور میں یاد رکھتا تھا جب وہ بھلا دیتے تھے، وَكَانَ يَشْغَلُ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنصَارِ، اور میرے بھائی انصار میں سے جو تھے، عمل اموالہم، وہ بھی اپنے مالوں میں کام کرتے، کھیتی باڑی کرتے، وَكُنْتُ إِمْرَأً مِسْكِينًا، اور میں ایک مسکین آدمی تھا، مِن مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ، صفہ کے مساکین میں سے، اعی میں یاد رکھ لیتا تھا، حین ینسون جب وہ بھلاتے تھے، وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، فی حدیث یحدثہ، ایک حدیث بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، انہو بے شک لن یبسط احد، نہیں پھیلائے گا تم میں سے کوئی، ثوبہ اپنا کپڑا، حتی اقضی مقالتی، یہاں تک کہ میں ختم کروں اپنی گفتگو، ہذہ یہ والی، ثم یجمع الیہ ثوبہ، پھر وہ اپنا کپڑا جمع کر لے یعنی فولڈ کر لے اپنے پاس، الا وعا ما اقول، مگر یہ کہ اس کو یاد رہے گا جو بات میں نے کہی ہوگی۔ فبسطت، تو میں نے پھیلا دی، نمرتن اپنی رنگدار چادر، نمرہ رنگدار چادر، علیہ جو مجھ پر تھی، حتی اذا قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقالتہ، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل فرمائی، جمعتها الی صدری، تو میں نے اکٹھا کر لیا اس کو اپنے سینے کی طرف، یعنی میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، فما نسیت من مقالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک من شیء، اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں سے کوئی چیز بھی نہیں بھولا۔ اب یہاں پر اپیرنٹلی یہ حدیث جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو فرمائی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے کیسے اتنا روایت کر لیا آخری 3 سالوں میں، جتنا 23 سال میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہیں کر سکے روایت، تو اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا کام ہی صرف ایک تھا، یا کوئی بھی مہاجرین دوسرے صحابہ اور انصار صحابہ وہ کیوں نہ اتنا روایت کر سکے، تو اس کی یہ وجہ ہے۔ اچھا، اب امام بخاری اس حدیث کو یہاں پر کیوں لائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو صحابہ کرام ہیں وہ خرید و فروخت کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، اگر اس میں کچھ بھی غلط ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ان کو منع فرماتے اور ضرور ان کو وہ سب چھوڑ چھاڑ کے اپنے پاس بیٹھنے اور علم حاصل کرنے کی تلقین فرماتے۔ اور قریش جو ہیں یہ تجارت پیشہ تھے، یہ مدینہ آئے تو انہوں نے تجارت کی اور انہوں نے مدینہ میں بھی خوب کمایا، اور جو انصار تھے ان کا آبائی پیشہ جو تھا، جو ان کو انہیریٹنس تھی ان کی
وہ کاشتکاری تھی، تو وہ کاشتکاری ہی کیا کرتے تھے عموماً۔ قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے اور یہ بار بار آئی ہے، امام بخاری اس سے کئی طرح کے استنباط کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ اکابر مہاجرین صحابہ میں سے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں لما قدمنا المدینہ، جب ہم آئے مدینہ، آخا مواخات کی، بھائی چارہ کرا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بینی و بین سعد بن الربیع، میرے اور سعد بن ربیع کے درمیان۔ فقال سعد بن الربیع، تو سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انی اکثر الانصار مالا، میں انصار کا ایک بہت تقریباً سب سے زیادہ مالدار انسان ہوں۔ فاقسم لک نصف مالی، تو میں اپنا آدھا مال تمہیں دے دیتا ہوں۔ وانظر، اور دیکھ لو، ای زوجتی، کون سی میری بیوی، حویتا تمہیں پسند آتی ہے، نزلت لک عنہا، میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو تمہاری خاطر۔ فاذا حلت تزوجتها، وہ جب عدت مکمل کر لے گی تو تم اس سے شادی کر لینا۔ فقال، تو کہا عبد الرحمن بن عوف نے۔ اچھا، یہاں پر کچھ لوگوں کو ایک وہ ذہن میں ایک اشکال اٹھتا ہے کہ ایسے کیوں انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی جو ہے اس کو میں آپ کو دے دیتا ہوں، تو اس میں کوئی عورت کا کوئی حقوق کا مسئلہ اور وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ اس میں یہ ہے کہ یہ ان کی ایک احساس تھا، ایک فیلنگ تھی، ایک آل آؤٹ سنسیریٹی اور خیر خواہی تھی اپنے ایک مہاجر بھائی کے لیے، تو انہوں نے یہ آفر کر دیا، ورنہ ایسا ہوا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس کو آفر کو بڑے خوبصورت طریقے سے ڈکلائن کیا۔ تو عبد الرحمن نے کہا لا حاجت لی فی ذالک، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حل من سوق فیہ تجارت، یہاں کیا کوئی بازار ہے جس میں تجارت ہوتی ہو؟ قالا، تو انہوں نے کہا سوق قینقاع، بنو قینقاع کا بازار ہے، یہود کا قبیلہ تھا بنو قینقاع، اور یہ لوگ ہمیشہ سے ہی تجارت کا جو سارا ان کا ہے نا، یہ منوپلی کر کے رکھتے ہیں۔ قالا، تو کہتے ہیں فغدا الیہ عبد الرحمن، تو اگلے دن صبح گئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، فاتا بعقط وسمن، اور لے کر آئے کچھ پنیر اور کچھ گھی، یعنی یہ وہ کما کر لے آئے۔ ثم تابع الغدو، پھر نیکسٹ ڈے پھر گئے۔ فما لبث ان جاء عبد الرحمن علیہ اثر صفرۃ، کچھ ہی دن گزرے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف تشریف لائے اور ان کے اوپر آثار تھے لباس پر زرد خوشبو کے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجتا، کیا آپ نے شادی کر لی ہے؟ قال نعم، تو انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ قال ومن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے؟ قال، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا امرأۃ من الانصار، انصار کی ایک عورت سے۔ قال کم سقتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے مہر کتنا دیا؟ یہاں سے آپ دیکھیے حق مہر کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ تم نے حق مہر کتنا دیا؟ تو قال، انہوں نے عرض کی زنۃ نواۃ من ذہب او نواۃ من ذہب، کہ ایک گٹھلی کے برابر سونے، یعنی ایک گٹھلی کے وزن برابر سونا یا ایک گٹھلی کے سائز برابر سونا میں نے اس کو حق مہر میں دیا ہے۔ کہاں پہلا دن تھا فقر کا کہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی بازار ہے اور کما کے کیا لا رہے ہیں؟ گھی اور پنیر۔ اور کہاں چند دن گزرنے کے بعد انہوں نے شادی کی ہے تو حق مہر میں گولڈ کا ایک پیس دے رہے ہیں۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے وہ ایک بکری ہی کا کیوں نہ ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی قسم کا گلہ نہیں کیا ان سے کہ تم نے ہمیں نہ بتایا نہ ہمیں بلایا۔ یہ ہمارے آج کل کے تکلفات ہیں۔ تو انہوں نے نکاح کرنا تھا، نکاح کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو ولیمے کی تلقین فرمائی۔ سب سے بہترین نکاح وہ ہے اسلام میں کہ جو آسان ہے، جس کی شرائط آسان ہے، جس کا کرنا آسان ہے، جو معاشرے میں ایک ایسی پاکیزگی لاتا ہے، اور وہ وہی نکاح لاتے ہیں کہ جو آسان نکاح ہوتے ہیں۔ مشکل نکاح اور مشکلات میں پڑنا، دوسرے کو بھی مشکلات میں ڈالنا، اس کی شرائط اتنی زیادہ رکھنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے شادیاں جو ہیں وہ ہمارے ہاں اب ڈیلے ہونے لگ گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں کوئی ایسا رشتہ ملتا ہے کہ جس سے جو دین میں اچھا ہے، اور تمہارا دین کا لحاظ سے جو کرائٹیریا ہے اس سے تم مطمئن ہو، مفہوم ہے حدیث کا، تو پھر تم شادی کر دو اپنے بچے کی، ورنہ فساد ہوگا۔ اور فساد یہی ہے کہ بچے بیٹھے رہ جاتے ہیں، اور ہمارے سٹینڈرڈز اتنے ہائی سیٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی جوانیاں جو ہیں وہ نکال دیتے ہیں، پرائم ان کی لائف کا ہم نکال دیتے ہیں، صرف اس تلاش میں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں اپنے ذہنوں میں ہم نے جو آئیڈیل ایک بنایا ہوا ہے اس کے مطابق ہمیں مل جائے۔ اور بلکہ پھر جب ملتا ہے تو بعض اوقات انسان کچھ پچھتاتا ہی رہ جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہمارے دین کی تعلیمات ہیں وہ عین فطری اور ہماری ضروریات کے اور ہماری سہولتوں کے عین مطابق ہیں۔ بہرحال یہ حدیث امام بخاری یہاں پر کیوں لائے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے آپ کی نالج میں تھا کہ وہ تجارت کر رہے ہیں، اور آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا، تو لہٰذا تجارت کا جواز یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے۔ قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ تشریف لائے، فآخى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بینه وبین سعد بن الربیع الانصاری، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرا دی ان کے اور سعد بن ربیع انصاری کے درمیان۔ وکان سعد، اور جو سعد تھے، ذا غنى، وہ مال والے تھے، غنی تھے، فقال لعبد الرحمن، تو انہوں نے کہا عبد الرحمن سے، اقاسم کا مالی نصفین، میں تقسیم کر دیتا ہوں، اقاسم میں تقسیم کر دیتا ہوں اپنا مال دو حصوں میں، نصفین، وازوجک، اور میں تمہاری شادی کا بھی بندوبست کر دیتا ہوں۔ قال، تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، یہ دعا ہے جو آپ جب بھی کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو اس کو برکت کی دعا دیں، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، آپ کبھی بھی کسی کے رزق کی کمی کی نہ تمنا کریں اور نہ خواہش اور دعا کریں، آپ اس کو برکت کی دعا دیں، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ آپ کو برکت دے آپ کے اہل و عیال میں بھی اور آپ کے مال میں بھی، دلونی علی السوق، مجھے آپ راستہ دکھا دیجئے بازار کا، یعنی مجھے حاجت نہیں ہے اس کی کہ میں آپ سے لوں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مہاجرین صحابہ جب تشریف لائے ہیں تو انہوں نے مدینہ میں کسی قسم کی مفت خوری نہیں کی اور نہ ہی اپنا رجحان یہ بنایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر یہ اس رجحان میں پڑ جاتے نا تو پھر اور زیادہ معاشی دباؤ پڑنا تھا مدینہ کے اوپر، آلریڈی کافی پڑ گیا تھا ایک دم اتنی پاپولیشن کے آنے سے، تو اور زیادہ معاشی دباؤ پڑتا۔ آپ دیکھیں کتنا جو ہے کتنا سموتھلی یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انصار تو تھے ہی آل آؤٹ دینے کے حق میں، لیکن ادھر مہاجرین تھے جو کہ مفت خوری کے حق میں بالکل بھی نہیں تھے۔ دونوں طرف سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسا ان لوگوں کو ایمان دے رکھا تھا۔ فما رجع حتی استفضل عقتا وسمنا، تو وہ منڈی سے واپس نہ لوٹے، بازار سے واپس نہ لوٹے،
یہاں تک کہ انہوں نے حاصل کر لیا پنیر اور گھی، یعنی نفع کے طور پر، استفضل یعنی ان کو ایکسٹرا مل گیا نفع کے طور پر۔ فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنزِلِهِ تو وہ لے کر وہ اپنے گھر والوں کے پاس آئے۔ فَمَكَثْنَا يَسِيرًا اور چند ہی دن ہم ٹھہرے تھے، او ما شاء اللہ یا جتنا اللہ کو منظور تھا، یعنی اب ایگزیکٹ نمبر آف ڈیز نہیں نا یاد راوی کو۔ فجاء تو عبد الرحمن آئی، وعلیہ ودر من صفرۃ تو ان کے اوپر کچھ رنگدار خوشبو لگی ہوئی تھی۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، مہیم کیا حال ہے تمہارا؟ قال عرض کی، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تزوجت امرأة من الانصار میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ قال تو آپ نے فرمایا، ما سقت الیہا کیا حق مہر رکھا تو نے اس کا؟ قال نواة من ذهب او وزن نواة من ذهب قال اولم ولو بشاة انہوں نے عرض کی گٹھلی بھر سونا یا گٹھلی کا وزن سونا، اور آپ نے فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ بکری ہی کا کیوں نہ ہو۔ قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفیان عن عمرو عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز یہ تین نام ہیں، عکاظ، مجنہ اور ذو المجاز، یہ تینوں جو تھے اسواقاً فی الجاہلیہ دور جاہلیت کے بازار تھے۔ فلما کان الاسلام تو جب اسلام کا دور آیا، فکأنہم تو گویا کہ جو مسلمان ہیں نا، تأثموا تو انہوں نے اس کو گناہ تصور کیا کہ اب ان بازاروں میں جانا ہمارے لیے گناہ ہے۔ فیہ ان میں، فنزلت تو نازل ہوئی، فلما کان الاسلام تو جب اسلام آیا، فکأنہم تأثموا فیہ تو گویا کہ مسلمانوں نے گناہ تصور کیا ان بازاروں میں جانا۔ فنزلت تو نازل ہوئی یہ آیت، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فی مواسم الحج تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں کہ ایام حج میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ہماری قرأت ہے نا، اس کے اندر فی مواسم الحج کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی یہی قرأت تھی کہ وہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم اور ساتھ وہ فی مواسم الحج کو بھی قرأت کرتے تھے، قرأہا ابن عباس۔ یہ جو قرأتیں ہوتی ہیں کہ جس میں کسی اور نے اس کو نہیں پڑھا ہوتا، اور لیکن وہ ان کا بھی جو ریفرنس ہے وہ بالکل درست ہوتا ہے، وہ ضعیف نہیں ہوتی، تو ایسی کوئی بھی چاہے وہ حدیث ہو چاہے وہ قرأت ہو تو اس کو کہتے ہیں شاذ، شین الف زال شاذ۔ اگر آپ نے اصول حدیث پڑھا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ شاذ حدیث کون سی ہوتی ہے، کہ جو اپنے سے زیادہ قوی جو راوی ہیں ان کی مخالفت کرے، حالانکہ وہ خود بھی صحیح کے لیول پر، ٹھیک ہے، تو وہ شاذ ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ شاذ قرأت ہے، جو کہ ہو سکتا ہے کہ منسوخ ہوئی ہو یہ الفاظ اور ابن عباس کو علم نہ ہو سکا ہو، ٹھیک ہے، لیکن بات درست ہے، فی مواسم الحج ہی کی بات ہے۔ اگر آپ سورۃ البقرہ میں دیکھیں تو یہ عین حج کے جو احکامات چلے آ رہے ہیں ان کے درمیان یہ آیت ہے۔ تو حج کے دوران بھی آپ تجارت کر سکتے ہیں، سوائے ان وہ جو احرام کے دن ہیں آپ کے حج کے دن، ان کے علاوہ باقی دنوں میں تو آپ خرید و فروخت کا معاملہ کر سکتے ہیں اور ان بازاروں میں بھی جا سکتے ہیں، نان مسلم کے ساتھ بھی آپ تجارت کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ اس میں بھی نہیں ہے۔ بابن الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ یہ جو چیپٹر ہیڈنگ ہے یہ بہت اہم ہے۔ مشتبہ کیا ہوتا ہے، اس کو ہم نے کب چھوڑ دینا ہے، کب اس کی طرف ہم نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا، یہ جو ہیں
یہ بہت وضاحت طلب یہ ایک میٹر ہے. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبو فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وقال حدثني عبد الله بن محمد وقال حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة قال سمعت الشعبي سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. کتنے ترک لائے ہیں، کتنی پینس ٹیکنگ، کتنی محنت کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسناد اکٹھی کی، مدار سند دیکھا، یعنی جہاں پر فوکس ہو رہا ہے، جہاں سے پیچھے سے دوبارہ سے ترک ایک اور چلا آ رہا ہے، یعنی ایک بندے پر کئی ترک جو ہیں وہ آ کے اینڈ ہوتے ہیں اور وہاں سے پھر دوبارہ چین چلتی ہے. ان سب کو اکٹھا کیا. ہم جیسا کوئی ہو تو کہے ایک ہی کافی ہے، اب یہ ہے جو صحیح. سب کو اکٹھا کیا اور ہر ایک کو پوری توجہ کے ساتھ چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد اپنی صحیح میں درج کیا. اللہ امام بخاری پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے جو انہوں نے ہمارے لیے یہ کام کیا ہے، اور علم اور حکمت کا یہ خزانہ جو وہ ہمارے لیے اکٹھا کر کے گئے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین، حلال بھی واضح ہے، والحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما، اور ان دونوں کے درمیان امور، معاملات ہیں، مشتبہۃ، متشابہ یعنی مشکوک. فمن ترک، جس نے چھوڑ دیا، ما شبہ علیہ، جس کا شک پڑ گیا اس کو، من الاثم، گناہ میں سے، کانا لمستبان اترکا، تو پھر وہ ہوگا اس پر استبانہ، جو واضح گناہ ہو، صاف پتہ چلے کہ یہ گناہ ہے، اترکا، اس کو بھی وہ ترک کرے گا. یعنی جو مشکوک چیز کو ترک کرے گا تو واضح گناہ تو پھر وہ ظاہر ہے کہ ضرور ترک کرے گا نا. وَمَنِ اجْتَرَأَ، اور جو جس نے کر لیا، جس نے کما لیا، یا جس نے ارتکاب کر لیا، جرت کر لی وہ کام کرنے کی، عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ، جس میں اس کو شک پڑا تھا لیکن پھر بھی اس نے وہ کر لیا، کہ شک کیا نا، یقین تھوڑی ہے. من الاثم، گناہ میں سے، اسے شک تھا کہ یہ گناہ ہے لیکن پھر بھی اس نے کر لیا. او شکا، تو قریب ہے، ان یواقع مستبانہ، کہ وہ اس میں انڈلج کرے، وہ اس میں پڑ جائے جو واضح گناہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ واقعی یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ انسان ایک چیز کو جائز کرتا کرتا کرتا، تھوڑے تھوڑے گناہ کرتا کرتا بڑے گناہ کر جاتا ہے. اور جو شروع میں ہی اپنے آپ کے اوپر ایک پابندی لگا لیتا ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں کرنا کیونکہ اس میں شک ہے، تو وہ تو نیکسٹ اسٹیپ پہ جائے گا ہی نہیں نا. والمعاصی حم اللہ، اور یہ جو گناہ ہے نا، معاصی، یہ اللہ کی چراگاہ ہیں. من یرتع حول الحما، اور جو کوئی اس چراگاہ کے ارد گرد چرے گا، اپنے جانور کو چرائے گا، یوشک ان یواقعہ، تو عین قریب ہے کہ وہ اس میں پڑ جائے، یعنی گناہ میں پڑ جائے. آپ ایک چراگاہ کو ذہن میں لائیں، آپ کے جانور جو ہے وہ چراگاہ کے درمیان میں سے چرتا ہے، تو بالکل کوئی احتمال ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی چراگاہ میں قدم رکھ رہا ہے. لیکن اگر وہ کناروں پہ بالکل، جس کو پنجابی میں بننا کہتے ہیں، وہ بالکل بننے کے قریب اگر وہ اس کو کر رہا ہے، اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے، تو عین ممکن ہے کہ جانور جو ہے وہ بننے کے پار دوسرے کی جو چراگاہ ہے اس میں منہ مار لے، اور اس سے کتنی لڑائیاں ہو جاتی.
تو اسی طرح سے یہ جو باؤنڈریز ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی باؤنڈریز ہیں، اور یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ. قریب جائیں گے تو قریب جانے سے اس چیز کو کراس کرنے کا اور اس میں پڑنے کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب مشتبہ چیز کو ڈیفائن کیسے کیا جائے گا؟ کیونکہ مشکوک چیز کی بھی کوئی ڈیفینیشن ہونی چاہیے، ورنہ بعض اوقات کئی لوگ ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو ہی مشکوک قرار دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک چیز ہوتا ہے کہ کسی چیز کا آپ کو شک پڑا ہے، لیکن شک پڑنے کی بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے وسوسہ، ہر وقت شک پڑا رہنا، میرا وضو ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ حلال ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ ٹھیک تھا یا نہیں. ٹھیک ہے. تو پھر آپ وسوسے کا شکار ہیں، پھر یہ مشکوک کی بات نہیں ہے پھر. ٹھیک ہے. مشتبہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کی حدیں حلال اور حرام دونوں سے جا ملتی ہیں. ایک طرف حلال کے دلائل بھی ہوں اور دوسری طرف اس کے حرام ہونے کے دلائل بھی ہوں، اور اس کی وجہ سے کچھ لوگ ان کی حلت اور حرمت کا فیصلہ نہ کر سکیں. وہ فیصلہ نہ کر سکیں کہ چیز حلال تھی یا نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو پرہیزگاری اور تقوی یہ ہے کہ انسان ایسی شکوک و شبہات والی چیزوں سے بھی الگ تھلگ رہے. اور اس طرح کے شبہات نکاح میں بھی پڑ جاتے ہیں، شکار، ذبیحہ، کھانا پینا. اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں احکام کی 3 اقسام بیان ہوئی ہیں. نمبر 1 وہ کہ جس کے کرنے پر دلیل موجود ہے اور نہ کرنے پر بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، یہ ہے حلال. نمبر 2 جس کے ترک کرنے پر ہمارے پاس دلیل ہے اور اس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا اعلان ہے، اور وہ ہے حرام. یہ 2 چیزیں تو بالکل کلیئر ہیں، کیا حلال ہے، کیا نکاح حلال ہے، شراب حرام ہے، سود حرام ہے، تجارت حلال ہے. اس میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہے. تیسری قسم کی چیز وہ ہوتی ہے کہ جس کے کرنے یا نہ کرنے پر نہ تو کوئی شرعی دلیل ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنی خوشی یا ناراضگی کا اظہار کیا ہے. اس قسم کو مشتبہ یا مشکوک کہا جاتا ہے، یعنی اس کا حلال ہونا یا حرام ہونا معلوم نہیں ہوتا. تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ایک مومن مسلمان ان چیزوں سے بھی پرہیز کرے کہ جو شک کے دائرے میں آ گئی ہیں، کہ اگر اس کا تعلق حرام سے ہے تو میں بچ جاؤں گی، اور اگر حلال تھی اور میں نے صرف اس کے مشکوک ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑا تو پھر میری حسن نیت کی وجہ سے مجھے اس کا اجر تو مل جائے گا نا. بابو تفسیر المشبہات، شبہات کی تفسیر. وقال حسان بن ابی سنان ما رأیت شیئا اہون من الورع. حسان بن ابو سنان کہتے ہیں کہ میں نے پرہیزگاری سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں دیکھی. آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس میں انڈلج کرتے ہیں ان کو اتنا آسان ہوتا ہے مشکوک چیزیں چھوڑنا، لیکن کیونکہ ہمارے نفس عادی اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اپنے خواہش نفس کو پورا کرنے کے کہ ہمیں مشکوک چیز چھوڑنا کتنا مشکل لگتا ہے، ہمیں تقویٰ کتنا مشکل لگتا ہے. اور وہ کہتے ہیں ہمارے اسلاف کہ ہمیں تقویٰ سے زیادہ آسان چیز کوئی لگتی ہی نہیں. دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جو شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور اس چیز کو اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے. ایزیسٹ پاسبل تقویٰ یہ ہے، اور ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا. یہ جو حسان بن ابی سنان کا قول کے تحت امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے، یہ دراصل ایک حدیث بھی ہے
جسے ترمذی، نسائی، امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے، دا ما یریبک الی ما لا یریبک۔ اور امام بخاری کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ پھر اس کے متعلق معلومات رکھتے ہیں، یعنی کوئی مشکوک چیز اگر ایک عام انسان کو سمجھ نہیں آ رہی نا کہ حلال ہے یا حرام، تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پھر ان سے پوچھ لو کہ جو اس کی معلومات رکھتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بھی ضروری خیال کیا کہ یہ جو مشکوک چیزیں ہیں ان کے بارے میں کوئی ضابطہ بیان کر دیا جائے کہ جس کے ذریعے سے انہیں پہچانا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا ضابطے ہو سکتے ہیں۔ قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال اخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه ان امرأة سوداء، ایک کالی عورت، جاءت آئی، فزعمت تو اس نے دعویٰ کیا، انہا کہ اس نے اردعتہما ان دونوں کو دودھ پلایا ہے، کن دونوں کو؟ عقبہ بن حارث اور اس کی بیوی کو۔ فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اس کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فاعرض عنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیرا، وتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسکرائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال اور فرمایا، کیف وقد قیل، کیسے جب کہ کہہ دیا گیا، یعنی کیسے اب تم دونوں میاں بیوی رہ سکتے ہو جبکہ یہ بات کہہ دی گئی ہے۔ وقد كانت تحته ابنة ابی احاب التمیمی، کہ ابو احاب التمیمی کی بیٹی تھی عقبہ بن حارث کے نکاح میں، جس کے بارے میں وہ جو ایک کالی عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے اس عورت کو غلطی لگی ہو، اب وہ ایک اکیلی عورت ہے اور وہ آ کے یہ بات کہہ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن شبہ ڈالنے کے لیے اس ایک اکیلی عورت کی یہ گواہی کافی تھی، تو اس لیے تقوی کا معیار کیا تھا کہ اب یہ نکاح مشکوک ہو گیا ہے تو اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا۔ یہ ہے شبہ۔ وسوسہ کیا ہوگا؟ وسوسہ یہ ہوگا کہ فار ایگزامپل ایک آدمی جو ہے وہ لاہور سے کراچی شفٹ ہو جاتا ہے، اس کے والد نے کراچی میں شادی کر لی تھی، اس سے پہلے اس کے والد کراچی میں رہ چکے تھے جنہوں نے کراچی میں بھی ایک شادی کر رکھی تھی۔ اب یہ بندہ کراچی گیا اور اس کو یہ وسوسہ آیا کہ اب جس لڑکی سے کراچی میں میں شادی کرنے لگا ہوں، کیا پتا یہ میری بہن ہو، کیا پتا یہ میرے والد کی اس بیوی کی اولاد ہو جس کا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وسوسہ ہے۔ اس طرح کے وسوسوں کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شبہ تقویٰ کی طرف لے جاتا ہے، شبہ سے بچنا تقویٰ کی طرف لے جاتا ہے، اور وسوسے میں انڈلج کرنا انسان کی زندگی کو تنگ کرتا ہے اور مشکل بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لائن جو ہے یہ ڈرا ہوگی۔ آگے دیکھیے ایک اور مشکوک معاملہ، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا۔ قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کان عتبہ بن ابی وقاص، عتبہ بن ابی وقاص، یہ اب دیکھیے کہ جلیل القدر صحابی سعد بن ابی وقاص کا بھائی ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ بھی کیا تھا، اور آپ کا یہ بلڈ ریلیٹیو ہے اپنی والدہ کی طرف سے، اور دندان مبارک اس کے حملے سے شہید ہوئے تھے۔ بہرحال عہد الی اخیہ سعد بن ابی وقاص، اس نے مرتے ہوئے سعد بن ابی وقاص کو کہا، وصیت کی، الی اخیہ سعد بن ابی وقاص ان ابن ولیدتی زمعۃ منی، کہ
زمعہ کی لونڈی کا جو بیٹا ہے جو اس کے پیٹ میں ہے وہ مجھ سے ہے، وہ زمعہ کا نہیں ہے، وہ میرا ہے۔ سبحان اللہ۔ فَاقْبِضْهُ، اس کو لے لینا۔ قالت، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ، تو جب فتح مکہ کا سال آیا، أَخَذَهُ سعد بن ابی وقاص، تو سعد بن ابی وقاص نے اپنے بھائی کی وصیت کے تحت وہ بچہ پکڑ لیا۔ وقال ابن اخی، اور کہا یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، قد عہد الی فیہ، اس نے مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ فقام عبد بن زمعہ، تو اب زمعہ کا بیٹا، زمعہ کی لونڈی تھی نا وہ، تو عبد بن زمعہ وہ کھڑے ہو گئے۔ فقالا، انہوں نے کہا، اخی، یہ تو میرا بھائی ہے، وابن ولیدۃ ابی، یہ میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے، تو لہٰذا یہ تو میرا بھائی ہے۔ ولد علی فراشہ، یہ میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا تھا۔ فتساوقا، تو وہ دونوں جھگڑا لے کر آئے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقال سعد، تو سعد نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن اخی، یہ میرا بھائی کا بیٹا ہے، کان قد عہد الی فیہ، وہ مجھے اس کی وصیت کر گیا ہے۔ فقال عبد بن زمعہ، تو عبد بن زمعہ کہنے لگے، اخی، یہ میرا بھائی ہے، وابن ولیدۃ ابی، اور یہ میرے والد کی لونڈی کا بیٹا ہے، ولد علی فراشہ، یہ میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا لک یا عبد بن زمعہ، اے عبد بن زمعہ، یہ بچہ تمہارا ہے، یعنی تمہارے لیے ہے، تمہارا بھائی ہے۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الولد للفراش، بچہ اس کا ہوگا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، وللعاہر حجر، اور زانی کے لیے پتھر ہیں۔ اچھا، یہ بات تو فرما دی، یہ تو حتمی بات ہو گئی نا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، لسودۃ بنت زمعہ، سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ آپ کی بیوی تھی، احتجبی منہ، اس سے پردہ کرو، اس سے حجاب کرو۔ حالانکہ وہ تو ان کا بھی بھائی تھا نا، وہ بھی زمعہ کی بیٹی تھی۔ یا سودا، اے سودا، اور وجہ لما رآ من شبہہ بعتبہ، جو میں نے عتبہ سے اس کی مشابہت دیکھی ہے۔ فما رآہا حتی لقی اللہ، تو سودا رضی اللہ عنہ نے پھر اس بچے کو، لڑکے کو دیکھا ہی نہیں یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملا، مرتے دم تک نہیں دیکھا۔ شک پڑ گیا نا، حکم جو ہے وہ اور ہے، ٹھیک ہے، حکم یہ ہے کہ یہ عبد بن زمعہ کے پاس جائے گا کیونکہ اس کے باپ کے بستر پہ پیدا ہوا تھا، اور زانی کے لیے پتھر۔ ایک اگر ہر کلیمنٹ کو اگر اسی طرح سے مارجن دے دیا جائے تو دنیا میں تو ایک شور مچ جائے۔ تو اس چیز کو ختم کر دیا گیا کہ بچہ اسی کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے، اور زانی کے لیے پتھر ہیں۔ لیکن ساتھ ہی جب آپ نے اس بچے کو دیکھا اور عتبہ کی مشابہت دیکھی، تو آپ نے سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ نامحرم ہے، اس سے تم پردہ کرو، ٹھیک ہے۔ شک کی بنا پر اپنے گھر میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نافذ فرمایا۔ دور جاہلیت کا یہ بڑا ہی غلیظ ایک کام تھا کہ بعض اوقات جو لونڈیاں ہیں وہ زنا سے حامل ہو جاتی تھیں، یا وہ خود زنا کرتی تھیں، یا پھر ان کو اس پر مجبور بھی کیا جاتا تھا، پروسٹیٹیوشن بھی کروائی جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد ایک بندہ جو ہے نا وہ کلیم کر دیتا تھا کہ یہ میرا بچہ ہے، اور اس بات کو پکا سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ جب واقعہ یہ عتبہ بن ابی وقاص والا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو حکم کو چینج کیا کہ تاکہ یہ جو بےہودگی ہے یہ ختم ہو، کہ دو دو تین تین مرد جو ہیں وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اور معاشرے میں کتنی یہ ایک غلط اور فحش بات ہے، اس کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ الولد للفراش، یا کچھ اس طرح سے الفاظ بھی آتے ہیں، الولد للفراش، فراش، الولد للفراش، اور باقی جو ہے یہ ساری جو گوسپ اور الزام تراشی ہے اس کا سارا سلسلہ ختم۔ لیکن کیونکہ شک پڑ گیا تھا تو
सौदा रदियल्लाहु अन्हा को पर्दे का हुक्म दे दिया। قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي الصفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن المعراض، معراض کے بارے میں، یعنی اس تیر کے بارے میں کہ جو چوڑائی میں جا کر لگتا ہے شکار کو۔ فقال، فرمایا اذا اصاب بحدہ فکل، کہ جب وہ تیر کسی جانور کو جا کے لگا اپنی نوک کی طرف سے، اس کی نوک گئی اس کے جانور کے اندر، تو پھر تو تم کھا لو۔ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ، اور اگر تیر اپنی چوڑائی میں جا کے لگا، فَقَتَلَ، تو پھر تو وہ مردار ہے، فَلَا تَأْكُلْ، تو اس کو مت کھاؤ، فَإِنَّهُ وَقِيدٌ، وہ موقوذہ ہے، یعنی چوٹ کھا کے، کو پتھر لگ کے مرا ہوا وہ جانور ہو گیا نا، ذبح نہیں ہوا پھر وہ۔ قلتو، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارسل کلبی، میں اپنا سدھایا ہوا کتا بھیجتا ہوں شکار پر، واسمی، اور میں نام لیتا ہوں اللہ کا، یعنی بسم اللہ پڑھتا ہوں، فاجد معه علی الصید کلبا آخر، پھر جب میں وہ شکار لینے جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک اور کتا بھی کھڑا ہے میرے سدھائے ہوئے کتے کے ساتھ، لم اسمی علیہ، اس پر تو میں نے نام لیا ہی کوئی نہیں تھا، اس دوسرے کتے پر تو میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، ولا ادری ایہما اخذ، اور مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے کتے نے اس شکار کو پکڑا ہے یا دوسرے نے۔ قالا، فرمایا لا تأکل، مت کھاؤ اس کو، انما سمیت علی کلبک، تم نے تو اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی تھی، ولم تسمی علی الآخر، اور دوسرے پر تم نے نہیں پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے، تو شک پڑ گیا نا، بجائے شک کو اس طرف لے جانے کے کہ اچھا تو ہو سکتا ہے میرے کتے نے پکڑا ہو شکار کو، تو مشکوک معاملہ میں کہ دوسرے کتے نے اگر شکار کیا تو یہ تو حرام ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کھانے پینے میں حلال حرام کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ اس میں اگر شک پڑ گیا تو بس اس کو پھر آپ چھوڑ دیجئے کہ جانور کس کتے نے مارا ہے، یہ جب پتہ ہی نہیں چل رہا اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، شک کی دلیل آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں گے۔ انشاءاللہ یہ شکوک والا جو معاملہ ہے اس کی کچھ احادیث ابھی باقی ہیں کہ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ویک کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔